قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال رواية أم هاني بنت أبي طالب قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن محمد الصائب الكلبي عن أبي صالح بازان عن أم هاني بنت أبي طالب في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أخذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قصۃ الاسراء والمعراج میں بی بی ام ہانی بنت ابی طالب ان کی روایت سے واقعہ فرماتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اسراء ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھ لی، ہم سب بھی سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، لیکن صبح سے پہلے احبنا برسول اللہ، ہم نے حضور کو نہ پایا۔ فلما صلی الصبح، جب صبح کی نماز ہوئی، حضور نے بھی نماز پڑھی صبح کی، وصلینا معه، اور ہم نے بھی نماز پڑھی۔ قال یا ام ہانی لقد صلیت معکم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين۔ اور آپ نے فرمایا کہ بی بی ام ہانی میں نے عشاء کی نماز جو ہے وہ یہاں پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر میں نے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی، ثم صلیت صلاۃ الغداۃ معکم الآن، اور پھر صبح کی نماز واپس مکہ میں ادا فرمائی۔ الکلبی متروک بمرۃ ساقط، اس میں جو محمد بن محمد الصائب الکلبی جو راوی ہے، یہ راوی بالکل متروک، ناقابل اعتماد ہے، لیکن رواہ ابو یعلا فی مسنده عن محمد بن اسماعیل الانصاری عن زمرة بن ربیعہ عن یحییٰ بن ابی عمرو الشیبانی عن ابی صالح عن ام ہانی بأبسط من هذا السیاق وجبتها هنا۔ فرماتے ہیں کہ اس سند میں جو صاحب قلبی ہے یہ اتنا قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن دوسری سند سے بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني من حديث عبد العلاء بن ابي المصابر عن إكرمة عن ام هاني قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل۔ اس میں بی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کا اسراء و معراج ہے، آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اسی لیے ابتدائے درس میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب اسراء ہوا حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں، اور بی بی ام ہانی جو ہیں وہ ابی طالب کی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی بیٹی،
اور بعض روایات میں ہے کہ حضور حتیم کے پاس، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور چاہے زمزم کے پاس. لیکن اللہ نے قرآن میں ایک لفظ فرمایا ہے جس میں سارے اقوال جمع ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے کسی جگہ کا تعین نہیں کیا، اللہ نے فرما دیا مسجد الحرام. تو اب قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر احادیث مبارک میں کہیں اختلاف ہو تو محدثین اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ سارا مکہ مسجد الحرام، بی بی ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام، اور حتیم جو ہے وہ بھی مسجد الحرام، چاہے زمزم جو ہے وہ بھی مسجد الحرام. تو پہلے حضور وہاں لیٹے ہوئے تھے، اس کے بعد حضور کو حتیم اور زمزم کے پاس لایا گیا اور پھر سفر شروع ہوا. تو تمام احادیث اور تمام روایات مبارکہ جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَفَقَدْتُ مِنَ اللَّيْلِ، میں نے حضور کو رات کو غائب پایا کہ رات کو آپ نہیں ہیں. فَامْتَنَعَ مِنِّي النَّوْمُ مَخَافَةَ أَن يَكُونَ عَرَضَ لَهُ بَعْضَ قُرَيْشٍ. بی بی فرماتی ہیں کہ میری نیند اڑ گئی اس ڈر سے کہ خدا نخواستہ قریش نے نقصان نہ پہنچایا ہو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام آتانی فاخذ بیدی فاخرجنی. حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا اور ساتھ لے گئے. فَإِذَا عَلَى الْبَابِ دَابَّةٌ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سواری کھڑی ہے، ایک جانور ہے جو خچر سے چھوٹا ہے اور گدھا سے اونچا ہے. فَحَمَلَنِي عَلَيْهَا، مجھے اس پر سوار کیا گیا. ثُمَّ انطَلَقَ، اس کے بعد چل پڑے. حَتَّى انتہا بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَرَانِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُشْبِهُ خَلْقَهُ خَلْقِي وَيُشْبِهُ خَلْقِي خَلْقَهُ. تو بعد میں تفاصیل جو ہے اسراء کی بھی ہے، اور بعد میں اسراء کی تفصیل چھوڑ کے معراج کی، بعد میں معراج کی آسمان آسمان آسمان، اور بعد میں اجمال کے ساتھ. فَأَرَانِي ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم کی زیارت کی. یشبہ خلقہ خلقی، کہ ان کی شکل مبارک مجھ سے ملتی تھی. وَأَرَانِي موسیٰ علیہ السلام آدم طویلا ثبت الشعر. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہیں لمبے قد کے ہیں. اس کے بعد جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گندم گون رنگ ہے اور بال چھڑے ہیں، یعنی ان میں گھونگھر نہیں ہے. شبہتہ برجال ارض شنوہ، ارض شنوہ کے قبیلے کی طرح. فَأَرَانِي عِیسیٰ ابن مریم، اور میری ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوئی. آپ ایسے چورس ہیں اور سفید رنگ ہے، اور سفید رنگ بھی ایسا ہے جو سرخی کی طرف مائل ہے. شبہتہ بعروۃ بن مسعود الثقفی، حضرت مسعود ثقفی کی شکل ہے. وَأَرَانِي الدجال ممسوح العین الیمنی، فرمایا میں نے دجال کو بھی دیکھا، اس کی ایک آنکھ دائیں آنکھ جو ہے وہ نہیں. شبہتہ بقطن ابن عبد العزیٰ، قطن ابن عبد العزیٰ کی شکل تھا. قال وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت فأخذت بصوبه فقلت. اب حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے خواہش کی کہ میں جا کے قریش کو بھی بتاؤں کہ اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے، لیکن بی بی ام ہانی نے میرا کپڑا پکڑ کے مجھے روکا، کہنے لگی کہ حضرت نہ جائیں. انی اذکرک اللہ انک تأتی قومک یکذبونک وینکرون مقالتک فاخاف ان یسطوا بک. بی بی نے کہا حضور بالکل نہ بتائیں، مجھے خوف ہے کہ تکذیب کریں گے، قریش آپ کی مخالفت کریں گے
اور آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ پہ حملہ بھی نہ کر دیں. قالت فضرب صوبه من يدي ثم خرج إليهم. حضور پاک نے میرے ہاتھ سے کپڑا چھڑایا، جھٹک دیا اور چلے گئے. فأتاهم وهم جلوس. حضور آئے تو سب قریش بیٹھے ہوئے تھے. فأخبرهم كما أخبرني. حضور پاک نے مجھے، حضور نے سب واقعہ سنایا ان کو. فقام جبیر بن مطعم فقال يا محمد لو كنت لك شأن كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. جبیر ابن مطعم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے جو سنایا ہے اس سے تو عجیب بات ہے کہ ایک رات میں یہ سارے مراحل، سارے منازل، سارے سفر طے ہو گئے. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آپ کی تو بڑی عظیم شان ہے. ایک اور قریش کا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا فقال رجل من القوم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال نعم والله قد وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. ایک آدمی قریش کا کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور کیا آپ نے ہمارا قافلہ دیکھا تھا، ہمارا تجارتی قافلہ اونٹوں کا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، اور فلاں مقام پہ تمہارا قافلہ تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. قال هل مررت بإبل لبني فلان؟ اور فلاں قبیلے کا قافلہ؟ قال نعم. حضور نے فرمایا ہاں وہ بھی میں نے دیکھا ہے. وجدتهم في مكان كذا وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء. ان کی ایک سرخ اونٹنی جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. ان کے پاس پانی بھی تھا، میں نے پیا. قالوا فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے اونٹ تھے اور ان کے کون رکھوالے تھے. قال قد كنت عن عدتها مشغولا فقام فأوتي بالإبل فأدها وعلم ما فيها من الرعاة. ثم أتى قريشا وقال لهم سألتموني عن ابن بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان وسألتموني عن ابن بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان فلان وهي تصبحكم بالغداة على الثنية. اب حضور پاک کو اللہ پاک نے وہ سارا منظر دکھلا دیا. حضور پاک نے قریش سے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں قبیلے کا تجارتی قافلہ، میں نے بتایا تو وہ اس کے اونٹ اتنے ہیں اور اس کے نگران اتنے ہیں، اور فلاں قبیلے کے قافلے کے اونٹ اتنے ہیں اور نگران جو ہیں ابھی قحافہ کا بیٹا ہے. اور وہ سنیں صبح، کل صبح جو ہے مقام ثنیہ پہ قافلہ پہنچ جائے گا. قال فقعدوا على الثنية ينظرون صدقهم ما قال فاستقبلوا الإبل فصعدوهم. اب قریش کے لوگ جو تھے وہ مقام ثنیہ پہ جا کے بیٹھ گئے تاکہ دیکھیں حضور نے جو خبر دی ہے وہ سچی ہے کہ غلط ہے، قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے کہ قافلہ آ گیا. قال هل ذل لكم بعير فقالوا نعم. انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ بھئی کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہو گیا. فسألوا الآخر قال هل انكسرت لكم ناقة حمراء. دوسرے کم قافلے والوں سے پوچھا کہ بھئی کیا تمہاری سرخ اونٹنی جو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ قالوا نعم. قالوا فهل كانت عندكم قصعة. کیا تمہارے پاس پیالہ پانی کا بھرا تھا؟ قال ابو بکر انا والله وضعتها فما شربها احد ولا احرقوه في الارض فصدقه ابو بکر وآمن به فسمي يومئذ الصدیق. تو یہ فرق ہے. اصل معنی معراج پر ایمان، ورنہ ابو بکر تو پہلے ایمان لا چکے ہیں،
معراج کے قصے بھی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے صدیق ہو گیا۔ فصل فإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث الصحيحة وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من أتى الأنبياء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سب حدیثوں کو جمع کریں جو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو اتنا مضمون تو بالکل ہمیں صحیح ملتا ہے جو حضور کا اسراء ہے، اور یہ اسراء ہوا بھی ایک دفعہ ہے۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ اگر راویوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی راوی نے کچھ واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا، کسی راوی نے اختصار سے کام لیا، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہو تو ہو سکتی ہے، کیونکہ غلطی سے پاک جو ہے وہ صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على هدى فأصبح إسراءات متعددة وقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير محرم فلم يتحصل على مطلب۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس اسراء کو بھی متعدد بنا دیا کہ ایک دفعہ ہوا پھر ہوا پھر ہوا، یہ بات غلط ہے۔ جس نے بھی یہ تعبیر کی ہے اس نے بہت غلطی کی ہے۔ وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس منه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض متأخرین علماء نے ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ حضور کا اسراء مکے سے بیت المقدس تک ہے بس، اور ایک دفعہ مکے سے آسمانوں تک ہے بس، اور ایک دفعہ بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ لیکن یہ قول بھی غیر صحیح ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور خود بیان فرماتے اور صحابہ اس کو نقل فرماتے۔ قال موسى بن عقبة الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة۔ موسیٰ بن عقبہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ معراج جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے، وقضا قال عروہ وقال الصدی ب16 شهرا 16 ماہ پہلے، فالحق انه علیہ السلام۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حق بات یہ ہے، پکی بات، حق بات، سچی بات کہ انه علیہ السلام اسری به یقظۃ، میرے مدنی کا معراج جاگتے میں ہے، نیند میں نہیں، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور روح جسد کے ساتھ ہے۔ لا مناما من مکہ الی بیت المقدس راکبا البراق، حضور پاک نے جاگتے ہوئے اپنے باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ براق پہ سوار ہو کے کیا۔ فلما انتهى الى باب المسجد، اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے، ربط الدابت عند الباب ودخله، اور آپ نے اپنے اس براق جانور کو باندھا وہاں، اور اس کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ وصلى في قبلته تحیۃ المسجد رکعتین، اور آپ نے جا کے مسجد کے اندر 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھی۔ ثم اتي بالمعراج، پھر حضور کے لیے سیڑھی رکھی گئی، وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها وصعد فيه الى السماء الدنيا ثم الى بقية السماوات السبع۔ اس کے بعد حضور پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے۔ فتلقاه من كل سماء مقربوها، اور ہر آسمان پہ فرشتوں کی ملاقات، مقربین کی ملاقات، انبیاء کی ملاقات۔
وسلم علی الانبیاء الذین فی السماوات بحسب منازلہم ودرجاتہم، اور اللہ پاک نے انبیاء کو جیسے جیسے آسمانوں پہ رکھا تھا ان سے ملاقات ہوئی، حتی مر بموسیٰ الکلیم علیہ السلام، حتیٰ کہ میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فی السادسۃ چھٹے آسمان پر، وابراہیم الخلیل علیہ السلام فی السابعہ، اور حضرت ابراہیم سے ساتویں آسمان پہ، ثم جاوز منزلتیہما وعلیہما وعلی سائر الانبیاء، پھر حضور اس سے اور اوپر چلے گئے، تمام انبیاء سے اعلیٰ درجوں پہ پہنچے اور اس مقام پہ پہنچ گئے، حتیٰ انتہا الی مصطفیٰ اسمہ فی صریف الاقلام، جہاں قلم کی آوازیں آ رہی تھیں، ای کلام القدر بما هو قائن، یہاں تقدیر کی قلم چل رہی تھی، ورا سدرۃ المنتہا، اور میرے آقا نے وہ سدرۃ المنتہا کا مقام بھی دیکھا، وغشیہ من امر اللہ تعالی عظمۃ عظیمۃ من فراش من ذہب، اور حضور نے دیکھا کہ وہاں ایک عظیم عظمت کا نظارہ ہے اور اس پہ سونے کی تتلیاں گر رہی ہیں اور مختلف رنگ ہیں، وغشیت الملائکہ، اس درخت کو اللہ کے فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے، فرآ ہناک جبریل علی صورتی، اور میرے مدنی پاک نے دوبارہ جبریل کو اس کی اصلی صورت میں بھی دیکھا، فلہ ستمیۃ جناح، وہاں اس کے 600 پر ہیں، ورآ رفرفا اخضر قد سد الافق، اور حضور کے لیے وہاں رفرف منگایا گیا جس نے پورا افق بھر رکھا تھا، پر البیت المعمور، آپ نے کعبہ دیکھا آسمانوں میں، وابراہیم الخلیل بانی الکعبۃ الارضیۃ مسندا ظہرہ الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کے کعبے بنانے والا پیغمبر آسمان کے کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيها ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، کہا کہ جو آسمانوں میں کعبہ ہے 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو طواف کر لیں گے ان کو پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا، اس لیے مسلمانوں خوش قسمت ہو، اللہ نے کعبہ دیا ہے، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے کعبے کے طواف میں گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، صدقہ دے سکتے ہو، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے، طواف کے لیے صرف ایک گھر ہے اللہ، تو اس لیے سب سے افضل عبادت بھی یہاں طواف ہے۔ اس کے بعد الجنت والنار، اور حضور پاک نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی، وفرض اللہ علیہ ہنالک الصلوات 50، اور اللہ نے اسی معراج کی رات میں 50 نمازیں فرض کی، ثم خففها الى 5 رحمۃ منہ لطفا بعبادہ، اور اس کے بعد میرے اللہ نے حضور کی امت پہ رحم کر کے تخفیف کر دی، دل سے دعا کریں اب بھی حضور کی امت پہ اللہ رحم کر دے، حضور کی امت بہت مشکل آتے ہیں، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم ابرم لہذه الامت امر رشد، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر، احوال پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان اخبار پڑھ نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ وفی هذا اعتناء عظیم بشرف الصلاة وعظمتها، اب مفسر فرماتے ہیں اسی سے اندازہ کرو کہ تمام شرائط کے احکام، یعنی حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، دیگر احکام سب جبریل لائے ہیں، لیکن نماز ایسا اہم حکم ہے جس کو خود محمد مصطفیٰ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات اللہ کے کعبے میں، میری بات کو یاد رکھنا، بعض اوقات بات سخت بھی ہوتی ہے اور میرے بہت سارے دوستوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے کہ کبھی سخت، کبھی نرم، کبھی ترغیب، کبھی ترغیب،
کبھی وعد کبھی وعید، تو یہ بھی لوازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ حکم خداوندی ہے، یہ طریق موعظت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں اور بالکل پلے سے باندھ لیں، جو آدمی تارک صلاۃ ہے یعنی نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ منکر معراج محمد مصطفیٰ۔ بس ایک بات ہے، یہ بات کبھی دماغ سے نہ نکالیں کہ لمبے لمبے جلوس نکالتے ہیں نمازیں ختم، یہ معراج نہیں بلکہ منکرین معراج۔ معراج کا صحیح ماننے والا بندہ وہ ہوگا جو نمازی، کیونکہ 5 وقت وہ حضور کے اس تحفے کو قبول کرتا ہے اور 5 وقت حضور کے معراج کے منظر کو سامنے رکھتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ بے نماز ہے وہ منکر معراج ہے، جو تارک نماز ہے وہ تارک معراج ہے، اور جو بندہ صحیح معنی میں نمازی ہے وہی حقیقتاً مومن ہے معراج کا، اس کا ایمان ہے معراج پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں معراج کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اسلام ان باتوں کا بالکل حامی نہیں ہے، منشا سمجھو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آج معراج کی رات ہے عمرہ کرو چاہے مر جاؤ۔ اگر معراج کی رات عمرہ کرنا کوئی عبادت ہوتی تو کیا خیال ہے ابو بکر پیچھے رہتے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، لاکھوں صحابہ ہیں، کوئی ایک صحابی تو عمرہ کرتے ہیں نا۔ بس ایک رواج ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بس معراج کی رات ہے عمرہ کر لیں گے، بس جناب 27 رجب کا عمرہ ہو گیا، سبحان اللہ، آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ بدعت ہے خالص۔ 27 رجب کی رات کا عمرہ کرنا بالکل بدعت ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ صحابہ نے کیا، نہ حضور نے فرمایا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، رواج بن گیا۔ اللہ کے بندے، اگر تمہیں معراج سے محبت ہے نمازیں پڑھو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، سرکار دو عالم پہ درود پڑھو، اور آگے پیچھے جب اللہ توفیق دے 1,00,000 دفعہ عمرے کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، لیکن یہ خود ایک رات بنانا جو ہے یہ منشا ہے اسلام کے خلاف۔ اسلام ان باتوں کا قائل ہی نہیں ہے کہ جس دن بی بی صاحبہ نے زمزم نکلا ہے اس دن ہم روزہ رکھیں، جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس دن بھی ہم عمرہ کریں۔ تو 1,24,000 نبی ہے، کتنے عمرے کرو گے؟ اللہ کے بندے، دین خود نہ بناؤ، دین وہی ہے جو میرے مدنی پاک پہ مکمل ہو گیا، اور میرے محبوب نے تو انگلیوں کا خلال بھی سکھایا، مسح کرنا بھی سکھایا ہے۔ اگر یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں تو حضور نے اپنی امت کو نہیں سکھائی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، چونکہ معراج کی رات ہے، اور زردے بناؤ اور پلاؤ پکاؤ اور بڑے بڑے کھانے پکاؤ اور بڑے بڑے خیراتیں کرو، اور باقی سارا سال جو ہے وہ سود کھاؤ اور حرام کھاؤ اور چوری کرو اور ڈاکے مارو اور دلالیاں کرو اور کمیشن ایجنٹ بنو، بس معراج بنا لیا، سبحان اللہ، اللہ کو مل گئے۔ یعنی تم رشوت دے کے خدا کو منانا چاہتے ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو عشاء کی نماز جماعت میں ملے اور فجر کی نماز جماعت میں ملے تو سمجھو اللہ نے اس کو بہت بڑا اجر دے دیا۔ تو معراج کا معنی یہ ہے کہ نمازی بنو،
معراج کا معنی یہ ہے کہ معراج والے نبی کی سیرت اور صورت اور شکل اختیار کرو. معراج کا معنی یہ ہے کہ اپنا لباس محمدی بناؤ، اپنی شکل محمدی بناؤ، اپنی سیرت محمدی بناؤ، اپنی صفت محمدی بناؤ. اور اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ ترقی پیسوں سے نہیں ملتی، لباس سے نہیں ملتی، سوٹ پہننے سے نہیں ملتی، یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور کاروں سے نہیں ملتی. دیکھو میں نے آمنہ کے لال یتیم مکہ کو کتنا اونچا کر دیا کہ جس کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا اس کے لیے چاند تارے رکے ہوئے، جس کے گھر میں دولت کا تصور نہیں تھا، جو اپنے چچا کے گھر میں کفالت پہ ہے، یعنی اپنے گھر میں کھانا نہیں، لیکن اللہ نے اتنا 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 اونچا شان عطا فرمایا کہ جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، یہاں کوئی پیغمبر نہیں پہنچا. اور وجہ کیا تھی کہ میرے آقا نے تواضع کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور جب تواضع کی تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ معراج کا سبق سیکھو، نمازی بنو، اولادوں کو نمازی بناؤ، گھر والوں کو نمازی بناؤ، بیوی بچے بیٹیوں کو نمازی بناؤ، سختی سے نماز قائم کرو، گھروں کو آباد کرو، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا قرآن ہو، سنت محمد مصطفیٰ ہو، پھر سمجھو کہ تم نے معراج والے نبی کو مانا. یہ جھنڈیاں لگا دو اور پلا پکاؤ اور درد تقسیم کرو. عمرہ کرنا ہے باقی سے سارا مہینہ نماز نہیں پڑھیں گے، 27 کی رات عمرہ ضرور کرنا. ایک رواج ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے، سمجھو تو کہتے ہیں نہیں وہاں بھی ہے. اچھا اگر صحابہ نے عمرہ نہیں کیا وہ بھی وہاں بھی تھے، دعا کرو اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں حضرت صدیق کے غلامی میں اٹھائے. سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اس نے تو عمرہ نہیں کیا 27 رجب کو. پھر کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ وہاں بھی ہو گئے تھے. ایک رواج ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے جناب، سبحان اللہ، جھنڈیاں لگاؤ، بتیاں جلاؤ اور مسجدوں کو سجاؤ، خدا کا خوف کرو. جو 10,000 کی تم بجلی جلاتے ہو نا، کسی غریب بچی کو دے دو، شادی کا خرچہ کرتے ہو، تمہیں وہ زیادہ ثواب ملے گا. کسی بیوہ کے گھر میں کھانا پہنچا دو، کسی یتیم بچوں کو جا کے 5,000 دے دو، ان کا مہینہ گزر جائے گا، تیرے لیے دعائیں کریں اور اللہ تیری بگڑی بنا دے. اللہ اکبر. یہ ہے تو جو طریقہ ہے وہ کرنا. کیوں؟ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی 5,000 لے کے چپ کر کے یتیموں کے گھر سے، وہ تو کسی نے نہیں دیکھا نا. جھنڈیاں تو سب دیکھیں گے نا، لائٹیں تو سب دیکھیں گے. یہ تو دکھانا چاہتا ہے نا، وہ اللہ کو راضی کرنا تھوڑا چاہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ثم هبط الى بیت المقدس، پھر میرے آقا آسمانوں سے بیت المقدس کی طرف نہ اترے. محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء بھی اترے حضور کو الوداع کہنے کے لیے. اور آپ نے وصلی بہم فی لما حانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا اور حضور نے نماز پڑھی اور امام الانبیاء بنے. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا صُبْحَ مِنْ يَوْمَئِذٍ، یہ بھی احتمال ہے کہ صبح کی نماز ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي السَّمَاءِ، بعض کہتے ہیں کہ حضور نے آسمانوں میں انبیاء کو نماز پڑھائی، لیکن صحیح یہی ہے بیت المقدس میں پڑھائی. وَالَّذِي تَظَاهَرَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ولكن في بعضها أنه كان أفضل دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسألونهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز بیت المقدس میں پڑھائی، لیکن جب واپسی پہ اترے ہیں تو اس وقت پڑھائی ہے، جاتے ہوئے نہیں پڑھائی حضور.
اور لائق بھی یہی بات ہے لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي لفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله، کیونکہ سب سے پہلا مقصد اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اللہ نے نماز فرض فرمائی، ثم لما فرغ من الذي أريد به التوبه هو وأخوان من النبيين ثم أظهر شرفه وزولهم بتقديمه في الإمامة ذلك عن إشارة جبريل عليه السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی عزت و عظمت و شان کو بلند کرنے کے لیے آپ کو مقام امامت عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کے امام جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں، کھڑے سب سے آگے۔ ثم خرج من بیت المقدس واقب البراق بعد الى مکہ بغلس، اب اس کے بعد حضور بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد پھر اسی براق پہ سوار ہوئے، اور ابھی اندھیرا صبح کا باقی تھا کہ حضور مکے میں آ پہنچے۔ واللہ تعالیٰ عالم، یہ صحیح روایات کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سرکار دو عالم کے معراج کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی ملازمت کے لیے مثلا یہاں آیا ہوا ہے اور اس کے کوئی عزیز اپنے ملک میں فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ مسلک حنفی میں جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے، اور ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے نجاشی کی کہ جب بادشاہ نجاشی حبشے میں فوت ہو گیا تو حضور پاک نے ان کا جنازہ جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھایا، تو وہ اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث ہے، ایک بڑھیا عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، حضور نے فرمایا بیمار تھی کہ جب مر جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھوں گا، لیکن وہ رات کو فوت ہو گئی، صحابہ نے دفن کر دیا کہ اب حضور کو کیا تکلیف دیں۔ صبح کو جب حضور نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کا کیا ہوا، انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر دیا۔ عجیب لو، اللہ حضن تمونی، کیوں نہیں تمہیں مجھے خبر کی؟ کہا حضور رات کا وقت تھا، ہم نے کہا حضور کو تکلیف نہ دیں، دلونی علی قبر ہی، چلو مجھے قبر دکھاؤ۔ تو صحابہ نے قبر دکھائی تو حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ پڑھنا تھا تو مسجد میں پڑھ لیتے کھڑے ہو۔ اور دوسرا، کتنے صحابہ شہید ہوئے، آخر حضور نے کسی صحابی کا پھر غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ صرف نجاشی کا پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں یہ معجزہ تھا، اللہ نے خبر دی نبی پاک کو نجاشی کی موت کی بھی اور اس کے جنازے کو بھی، اللہ نے جیسے بیت المقدس کو آگے کر دیا، جنازے کو بھی حضور کے آگے کر دیا، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو اس لیے حنفی مسلک میں تو بھائی گنجائش نہیں ہے، باقی احمد کے نزدیک جائز ہے، اب تمہاری مرضی۔ جدے سے آ کے مسجد عمرہ سے احرام باندھا، اگر جدے کے رہنے والے ہو تمہیں احرام جدے سے باندھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے مسجد عائشہ سے باندھا، پھر بھی عمرہ تمہارا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر تم کسی اور ملک سے آ رہے تھے تو پھر تو دم پڑ گئی، تو میقات گزر گئے۔ ایک عورت نے، بوڑھی عورت ہے، اسلام آباد سے احرام باندھا، راستے میں بوڑھی عورت ہے بیچاری بھول چھول گئی، کھول دیا۔ اللہ کے بندے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ یہ جو رومال باندھتے ہو یہ تمہاری بدعت ہے، تم نے گھڑی ہوئی ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم تو ہے ہی نہیں کہ رومال کھل گیا تو ہے احرام کھل گیا، احرام کھل گیا، کوئی احرام نہیں کھلا۔
کوئی حرج نہیں اس کے عمرے کا، کوئی رومال باندھنا ضروری نہیں، کوئی عورت کے لیے سفید کپڑے پہننا ضروری نہیں، عورت کے جو لباس ہے بس اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا، احرام باندھتی ہیں اور پھر مسا بھی اوپر سے کر رہی ہیں، نمازیں ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا سر زخمی ہو گیا، پٹی باندھی ہوئی ہے تم نے، جب مسا اوپر سے کرو گے فرض نماز برباد ہو گئی، عمرے کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ مسئلہ سمجھتے ہیں، ایک رواج ہے بن گیا ہے، اسی پہ چلنا ہے چاہے مر جائیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ دوبارہ مسجد عائشہ سے جانے کی ضرورت نہیں، اس کا وہی احرام ہے، وہی عمرہ ہے، وہی نیت ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کا کیا حکم ہے کیا کرو، سنت ہے، حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کرو، ہاتھ گرا کے کرو، بغیر اٹھائے کرو، سب جائز۔ اگر کسی نے آپ کو وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو تو پھر تو اس کے نام سے عمرہ کریں، ورنہ عمرہ اپنے نام سے کرو، طواف اپنے نام سے کرو۔ جب کر لو تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تم کو چاہیں تو ثواب عطا فرمائے۔ میری ایسے کلام زبان سے نکلی کہ قسم سے آج احرام باندھ کے آئیں گے، نہیں گئے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کے طواف کے ہر چکر میں مجھے استلام یاد نہیں آیا، کوئی بات نہیں، طواف پھر بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ چاروں ائمہ برحق ہیں تو اختلاف کیوں ہے؟ جب چار دماغ ہوں گے تو سمجھ میں تو اختلاف ہوگا، یہ تو اصولی سی بات۔ یہاں جو چیز، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا کہ ایک دفعہ ایک ہمارے عالم تھے، یہ اس دور کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت، تو وہ کسی جگہ تقریر تھی یا اللہ عالم محاضرہ تھا یا سیمینار تھا یا خدا جانے واقعہ کیا، تو ایک انگریز نے بطور اعتراض سوال کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جناب، یہ مسلمان بیٹھے ہیں، دیکھو کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یہ تم رنگ برنگے کیوں ہو؟ دیکھو ہمارے انگریز ہیں 2000 کھڑا کر ہے، ایک قد ہے، ایک رنگ ہے، ایک شکل ہے۔ تو اس نے اس کا مقصد یعنی مسلمانوں پہ اعتراض کرنا۔ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں بالکل آسان سی بات ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر 2000 گدے کھڑے کرو، مجال ہے انچ کا فرق آئے، اگر 100 گھوڑا کھڑا کرو تو فرق آئے گا۔ اگر گھوڑے کھڑے کرو گے تو کوئی کالا ہوگا، کوئی سفید ہوگا، کوئی ابلک ہوگا، کوئی کمیت ہوگا، اور کسی کے کان یوں ہوں گے، کسی یوں ہوں گے، کسی کا دم بڑی ہوگی، کسی کی چھوٹی ہوگی۔ تو قیمتی چیز میں فرق ہوتا ہے، جو نالائق نسل ہوتی ہے اس کا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہمیں کہا کہتے 2000 باندھو، مجالے کو فرق ہو، نہ کان میں، نہ رنگ میں، نہ شکل میں، نہ قد میں۔ میں کہا یہ تمہاری خوبی تھوڑی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز، جب 4 دماغ ہوں گے تو فرق تو آئے گا۔ اگر تمہاری طرح بے وقوف ہوتے تو کوئی فرق نہ آتا۔ جب اللہ نے دماغ دیا ہے تو ہر آدمی کی اوپینین ہوگی، حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا فی بنی قریظہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھو۔ اب صحابہ چل پڑے، جب راستے میں گئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں پڑھتے، حضور نے فرمایا تھا الا فی بنی قریظہ، ہم تو بنی قریظہ میں پڑھیں گے۔
تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کے بندے نماز اللہ نے فرض کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت ہو گیا، اور حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ معنی نہیں تھا کہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہے تو نماز بھی نہ پڑھو۔ تو بعض صحابہ نے نماز راستے میں اول وقت میں پڑھ لی، بعض صحابہ نے بنی قریظہ میں پہنچ کے نماز آخر وقت میں پڑھی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب حضور کی خدمت میں آئے، حضور کو واقعہ بتایا، حضور نے فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں ٹھیک ہو، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک۔ اس لیے ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے میں فہم تو اختلاف کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے نا بڑے بڑے مقدمات میں جب وکلاء پیش ہوتے ہیں تو ایک ہی پی ایل ڈی ہوتی ہے، ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ہر وکیل اپنی اپنی اوپینین کے مطابق کورٹ کرتا ہے، کیونکہ جب ذہن ہوگا تو اختلاف تو ہوگا میرا بھائی۔ بھائی اتنا لمبا سوال لکھو میرا بھائی، میں کیا کروں؟ اکثر لوگ صفا مروا کرنے کے بعد کینچی سے جو بال کاٹتے ہیں، میرا بھائی یہ 2-4 بال کاٹنے سے عمرہ سے آدمی نہیں نکلتا، دم پڑ جاتی ہے اور بال بھی کٹانے پڑیں گے، یا سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال بڑے ہیں تو ان بالوں کا سارے سر سے چوتھا حصہ کٹ جائے، دیکھو اتنا بال ہے، اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں۔ میں آپ کی ساری کیسٹیں حاصل کر لوں، مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس ایک بھی نہیں۔ حالت احرام میں عورت جو ہے وہ موزہ بھی نہ پہنے اور دستانے بھی نہ پہنے اور نقاب بھی نہ پہنے، کپڑا لٹکائے گھونگھٹ کی طرح، منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ معراج کی رات میں خاص عبادت کرنا کوئی حکم نہیں، کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا۔ پہلے تمہیں پتا ہے کہ معراج ہوا کب؟ بعض روایات میں رجب ہے اور بعض میں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں، اگر ہوتا تو صحابہ چھوڑ دیتے اللہ کے بندے۔ الم نشرح لک صدرک، وہاں شرح صدر ہے، شک کے صدر جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ معراج کی رات اصلی کا اللہ کو پتا ہے، نہیں اگر اصلی رات کا پتہ لگ جائے تو کیا تم معراج میں جاؤ گے کیا؟ نہیں، اصلی رات کا پتہ لگ جائے کیا کرو گے؟ داڑھی منڈاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ داڑھی رکھتے نہیں، معراج کی رات ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سنت میں تو کوئی شبہ نہیں نا، حضور کی داڑھی تھی، ہاں جی، 1,24,000 نبی کی، اولیاء اللہ کی، تو جس میں شبہ نہیں وہ تم نے مان لیا ہے، باقی معراج والی رات ڈھونڈ رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، پیغمبر کو یا خدا کو؟ خواہ کے لیے ایسے تماشا بنانا کیا ضرورت ہے؟ پہلے اپنی شکل تو اسلامی بناؤ، حضور کے سامنے جانے کے قابل تو ہوں۔ ابتدائی سال کرایہ مرداب سے زکوٰۃ کے ساتھ، میرا بھائی دکان تم نے کرائے پہ لیا ہے، 10,000 ریال کرایہ ہے، جب کرایہ تم نے دے دیا اب تو تمہارے پاس نہیں ہے نا، جو باقی تمہارے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ دو گے نا۔ اگر یہ دکان کا کرایہ نہ دو، دکان نہ کرو، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو جو تجارت میں نفع ہوگا اس میں زکوٰۃ دو گے۔ حضور پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، ہاں بالکل پڑھی ہے۔ آپ کی جب بیماری تھی آپ نے حکم دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو ابو بکر امام تھے، حضور آ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر ابو بکر ہٹ گئے۔ انسان کو بیعت کرنا ضروری ہے،
آج کل کے بگڑے تگڑے حال میں تو ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی بیعت کرو وہ عالم ہو، عابد ہو، سنت کا پابند ہو، قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہو، وہ بدعتی نہ ہو، وہ قوالی والا نہ ہو، وہ گلابی اور حلوائی نہ ہو، وہ صحیح معنی میں فدائی ہو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بالکل بیعت لاکھ دفعہ کرو۔ اگر آدمی عمرہ کر کے فارغ ہو اور اپنے بال خود کاٹے جائز ہے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور حج کے دنوں میں کوشش کرے کہ راتیں اس کی مینا میں گزرے، اگر مجبوری ہے تو دم نہیں پڑے گا۔ ایام حج میں جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ مینا میں دیں جائز ہے، مکے میں دیں جائز ہے، حدود حرم میں جہاں مرضی آئے دیں۔ اگر لگاتار 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑے۔ اگر ایک آدمی داڑھی بنائے، خط بنائے یا ناخن کاٹے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹتا وضو۔ فرض نماز کے قبل باقی نمازیں سنت نفل بالکل پڑھو۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں درس ہو رہا ہے اور درس میں حضور پاک کا نام آتا ہے، وہ نماز میں درود نہیں پڑھ سکتا، نماز کے باہر ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی 4 رکعت سنتیں پڑھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ پڑھا کرو، کسی نے جبر کیا ہے؟ حدیث میں 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں۔ اگر عمرے کی نیت سے آ رہے تھے، عمرے کی نیت سے آ رہے تھے یا نیت کر چکے تھے؟ اگر نیت کر چکے تھے اور پھر خوشبو کے شیمپو سے ہاتھ دھویا، صدقہ خیرات کر دو۔ اگر نیت نہیں کی تھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر عورتیں ہیں، ان میں کوئی غیر محرم آدمی جا کے تقریر کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ عورتیں پردے میں بیٹھیں اور اسپیکر رکھ دیں، وہ تقریر کرے، وہ سنتی رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاند آسمان سے بڑا ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور نہ چاند آسمان پہ ہے، وہ تو نیچے ہے، بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں لاڑکانہ میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز 4 بجے پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا 4 بجے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جمعہ کہاں سے ہو گیا؟ والد صاحب اپنے بیٹے کی شادی کریں اپنا مال بیچ کے، ہاں والدین کے ذمہ ہے اپنے لڑکوں کی شادی، لڑکوں کی تربیت، لڑکوں کی اصلاح، جیسے والدین کا حق ہے اولاد کا بھی حق ہے۔ ایک شخص ایک امام کے مسلک پہ تھا، اب مجبوری ہو گئی کسی دوسرے مسلک پہ، تو جہاں میٹھا دیکھا کھا لیا اور کڑوا ہوا تو چھوڑ دیا۔ پھر تو تماشا ہو گیا نا، پھر تو تم اپنے مسلک پہ ہو، کسی کے مسلک میں نہیں ہو، یعنی جو تمہاری خواہش ہو کر لیتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ کعبۃ اللہ سے ٹوپیاں لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ نفلی طواف ہو یا کوئی موقع ملے رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو گزر جائیں۔ قادیانیوں سے میل جول رکھنا، قادیانی کافر ہیں، میل جول تو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، سب کافروں سے جائز ہے، لیکن دلی محبت نہ رکھے۔
قرآن میں بعض صورتوں کے 2 نام ہیں، حضور کے کئی نام ہیں، اللہ کے کئی نام ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اگر آدمی احرام نہ باندھے حج نہیں ہوگا، نیت نہ کرے حج نہیں ہوگا، عرفات نہ جائے حج نہیں ہوگا. یہ ساری وضاحت فرائض حج کتابوں میں موجود ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئے تو اللہ سمجھتے میں کیا کروں. دعائے استخارہ چھپا ہوا لے لیں. اللہ سب بچیوں کے رشتے آسان فرمائے. میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام جدے میں باندھا، دم پڑ گئی. جنازے کی نیت زبان سے کوئی نیت نہیں، دل میں نیت ہے اللہ اکبر بس. عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو اب قانون اجازت نہیں دے آپ چلے جائیں، پھر اللہ توفیق دے تو حج کریں، نہ دے تو اللہ کی مرضی. اگر لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا ذبح کر کے تقسیم کریں، پکا کے کھلائیں، کچا کھلائیں، جیسے کریں جائز ہے. کیا تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں یہ کر دوں گا. اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنی بیوی کے بال خود کاٹے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. وہابی کا کیا معنی ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہو، وہاب کو ماننے والا. جیسے رکابی یعنی پلیٹ کو ماننے والا، گلابی رنگ ڈالنے والا. میں نوکری کی تلاش میں ہوں، کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہنو، کوئی حرج نہیں، نوکری کے لیے پہن سکتے ہیں. گھڑی پتہ نہیں کیا ہے. امام کے پیچھے ظہر عصر کی اگر نماز پڑھیں، حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الہ العالمین، حضور کی امت پہ رحم فرما، حضور کی امت کو نمازی بنا، حضور کی امت کو صحیح معنی میں حضور کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ یہود و حدود وثنیین پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ مسلمان میں کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما. میرے مدنی پاک کی امت کے ہر بندے کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی اور دین کا مبلغ بنا. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.